اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل شاہ صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر درود پاک ایک مرتبہ سارے اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سید مرتضی شاہ صاحب دے درجات بلندی تمام حاضرین دے جملہ مرحومین خالق کائنات جنت والفردوس سے جگہ عطا فرمائے میرے محترم سامعین اسلام جس قدر بھی مذاہب مسالک موجود نے انہاں وچ ایک چیز اجے تک مشترک ہے وہ ہے آخرت آخرت ایک ایسی چیز ہے جڑی پوری دنیا دے مسلمانوں اشتراک رکھتی ہے وہ کوئی تفریق نہیں کوئی فرق نہیں ہر بندہ آخرت تے ایمان رکھتا ہے اور وہ فکر آخرت بھی رکھتا ہے جس انسان دے ذہن چ فکر آخرت نہیں وہ ایسا ہی طالب علم ہے جنہوں رزلٹ والے دن دا کوئی خطرہ نہیں جس بچے دے ذہن چوں نتیجے والا دن نکل جائے گا وہ بچہ بھی نالائق ہو جائے گا تو جس مسلمان تے ذہن چوں آخرت نکل جائے گی وہ بھی صحیح مسلمان نہیں رہ سکے پوری دنیا تے جتنے مسلمان نے تفریق ہے کسی دا روزے دا ٹائم نہیں ملتا کسی دا نماز دا طریقہ نہیں ملتا کسی دے پیچھے نماز نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ اجے تک ایک چیز مشترک ہے وہ دا نام ہے فکر آخرت اور میں آج دے اس مجمع وچ الحمدللہ موضوع بھی انہوں قرار دیتا اس مجمع وچ الحمدللہ موضوع بھی انہوں قرار دیتا ہے فکر آخرت اس آخرت دی فکر چ بندے اہل سنت نے اس آخرت دی فکر چ بندے اہل حدیث نے اس آخرت دی فکر چ بندے دیوبندی نے اس آخرت دی فکر چ بندے شیعہ کوئی بندہ دوسرے دے متعلق سوچے بھی نہ کہ انہوں آخرت دی فکر نہیں جیڑا بندہ جیڑے مسلک تے موجود ہے وہ دے ذہن چ فکر آخرت ہے جیڑے بندے نو زور لاؤ نا تسی کہ تو اپنا مذہب تبدیل کر وہ آندہ میں مرنا نہیں تیرا کی خیال ہے میں اپنا مذہب تے مسلک تبدیل کر کے تو میں مرنا نہیں اللہ تے پیش نہیں ہونا یہ مطلب اہل سنت سمجھتا ہے کہ میں اہل سنت بن کے پیش ہوں گا تو میری آخرت بہتر ہو جائے گی شیعہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ سمجھ کے پیش ہوں گا اللہ دی بارگاہ تو میری آخرت بہتر ہو جائے گی اہل حدیث سمجھتا میں اہل حدیث جاواں گا دیوبندی سمجھتا میں دیوبندی جاواں گا تے اللہ پاک میرے تے راضی ہوئے گا یہ مطلب ہے ہر بندے دے ذہن چ فکر آخرت ہے ہاتھ بن کے پڑھے یا کھول کے پڑھے تانوں ایک گل دساں جیڑا ہاتھ بن کے پڑھتا ہے وہ دے وچ بھی فکر آخرت ہے جیڑا کھول کے پڑھتا ہے وہ دے وچ بھی فکر آخرت ہے تے جیڑا پڑھتا ہی نہیں انہوں کدی فکر ہے میرا خیال ہے کہ فکر اچھا میں فکر انہوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے یہ نہیں کہ انہوں فکر کوئی نہیں میں جتنے بندے نماز نہیں نہ ساڑھے دوست پڑھ دے انہوں میں نہ نماز پڑھے کرو انہوں کدی نہیں آکھیا اسی پڑھاں گے تے کدی نہیں آکھیا اسی نہیں پڑھاں گے انہوں بچکاروں کے راہ کڈیا ہاں پڑھنی چاہیے دی کیسی گل ہے بہت شکریہ پڑھنی چاہیے دی جڑا روزہ نہیں رکھتا مثلا صحت مند ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا انہوں میں آکھیا یار روزہ رکھیا کر اس نہ تے وعدہ کیتا ہے کہ میں رکھاں گا تے نہ اس آکھیا میں کو نہیں رکھنا مسلمان تے ہے نا وہ کی آندا ہے بالکل تو ہاں ٹھیک آکھیا رکھنے چاہیے دے جیڑے بندے نو آکھیا نا مولا علی نو من
وہ آتا بالکل تو ہاں ٹھیک آکھیا مننا چاہیے یہ مطلب ہے کہ جیڑا بندہ اچھا گل ہے بھی جیڑا بندہ روزہ رکھن دا وعدہ نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں آتا میں نہیں رکھنا جیڑا ہوتا نا چاہیے رکھنا رکھتا نہیں نماز پڑھتا نہیں وہ جیڑا ہوتا نا رکھنا چاہیے وہ دے ذہن چ بھی فکر ہے کہ انکار کر کے کہتے جہنم میں نہ چل بہت شکریہ کہ یہ مطلب ایک دلیل تو ثابت ہو گیا کہ فکر آخرت ہر انسان وچ ہے اچھا فکر آخرت دی اتنی اشتراک ہے تسی حیران ہو گے کہ جیڑا 100 بندہ کھلوتا ہے نماز پڑھنے واسطے صف وچ انہاں دے ذہن چ بھی فکر آخرت ہے تے جیڑا دھماکہ پیا کردا ہے جیڑا لک نو بم بن کے آ گیا ہے انہوں بھی کسی یہی دسیا ہے کہ اگر تو پھٹ گیا تو بندے جننے زیادہ مر گئے انہی چھیتی تیری آخرت بہتر ہو جائے گی یہ مطلب جیڑا نماز سے کھڑا ہے وہ ذہن چ بھی فکر آخرت ہے تے جیڑا بچ دھماکہ پیا کردا ہے اچھا تہاڈا کی خیال ہے چنیوٹ والے آندا پئی جیڑا دھماکہ کردا ہے او دا جنم میں جان دا پروگرام ہوندا ہے وہ ادھر دے بندے اور رحمان ملک صاحب سن نا فوت ہو گئے نے ساڈے بڑے مشہور سیاستدان سن سیالکوٹ دے رحمان ملک صاحب میرا وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں یا خارجہ انہاں ایک باری دسیا کہ وزیرستان جنہاں بچیاں نو تیار کیتا جاندہ نا کہ تسی جا کے دھماکہ کرو انہاں نو عارضی ایک جنت بکھائی جاندی ہے اتھے جنت بنائی ہے باغات بنائے نے بہت خوبصورتیاں بنائیاں گئیاں نے وہ میں کدی کدی سوچنا پہ چلو جڑی انہاں عارضی بھی بنائی ہے شبیہ دے طور تے ہی بنائی ہوئے گی نا کہ جنت اس لیے تو نہیں لیکن سامنے وکھائی گئی اگر تسی پھٹتے ہو بم دھماکہ کرتے ہو تو بیٹا اگر تسی کافراں نو مار دے ہو تو سدھے ایس جنت چ آ جاؤ گے آخر انہوں نے فکر پائی گئی ہے نا فکر آخرت یہ مطلب میرا موضوع چکا فکر آخرت ہے آخرت دی فکر جو بچے آ کے دھماکے کر دے جے انہوں نے ترغیب دیتی جاندی ہے کہ بچیا تو کافر مارے گا تے سدھا جنت تے جائیں گا جیڑی انہاں عارضی جنت بنائی ہے نا جی وہ کوئی فروٹ شروٹ بھی رکھا ہوئے گا یقیناً جو قرآن دے مطابق سورہ رحمان سورہ واقعہ جنت دی صفتاں نے دودھ موجود ہے شہد موجود ہے صاف پانی موجود ہے اتھے جناب خمر یعنی شراب بھی لکھی ہے کوئی 2-4 بوتلاں تے رکھی ہیں انہوں نے کیا جمیتیاں بھی ہیں آخر اتھے جنت جو بنانی سانے کوئی ہوراں بھی ٹوٹیاں پجیاں رکھی ہیں انہوں نے بڑے بڑے بچے نہ تیار کیتے نے دہشت گردی واسطے فکر آخرت میں غلط پڑھنا پہ بڑے بچے تیار کیتے نے اور آ جاندی ذہن ہے فکر آخرت کہ میں جنت تے چلا جاؤں ایک تو میں دس دیا یہ جڑا مجلس چ بیٹھے نا چھوٹے بچے آ چھوٹے 2-4 انہاں چو ضمانت دے کے لے جاؤ انہاں نوں کہ وہ جنت بکھاؤ او دے چ فروٹ بکھاؤ او دے چ نہراں بکھاؤ او دے چ شہد بکھاؤ او دے چ ہوراں بکھاؤ جے کوئی ایتھوں اٹھ کے تیار ہو گیا نا فکر آخرت تے میری سزا تساں مقرر کرنی ہے کیوں جڑا ایتھے آ کے بیٹھا نا انہوں دسیا گیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جدو عارضی بھی جنت بنا کے انہوں بکھائیں گا نا تو ساڑھا بچہ بھی تینوں پوچھے گا بزرگوں جنت ہے نہ ایتھے حسن ہے نہ ایتھے حسین میرے محترم سامعین اس فکر آخرت جو بندے جمعہ پڑھنے بھی گئے نے اس فکر آخرت جو بندے جمعہ جا کے دھماکے بھی کیتے ہیں میں پڑھنے لگا فکر آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ زمر دی آیت مجیدہ میں عنوان کی تھی خالق کائنات فرماتے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اسراف علی النفس کرتے ہیں ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اسراف کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جو شیطان کے وسوسے میں آ کے میری اطاعت ہی چھوڑ جاتے ہیں ایسے بندوں سے کہہ دو کل ان سے کہہ دو
یا عبادی الذین، اللہ قرآن جی مومنین نال بھی مخاطب ہویا ہے، متقین نال بھی مخاطب ہویا ہے، انبیاء نال بھی مخاطب ہویا ہے، رسول نال بھی مخاطب ہویا ہے، لیکن او دی مہربانی ہے کہ ساڈے جیسے نال بھی مخاطب ہو گئے۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ دے وچ تسی تے میں سارے آ جانے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ قل یا عبادی الذین، اللہ فرماندا ہے اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر اسراف کرتے ہو۔ پڑھی لکھی گل ہے نفسوں پر اسراف کرنا، یہ بچیاں دے اتوں دی نہ گزر جائے۔ یہ میں ترجمہ کر دیا پنجابی دا، تے شاہ جی بھی چنگی پنجابی بولتے ہیں، میں بھی چنگی بولنا، تسی سارے پنجابی بیٹھے ہو، تے جتوں تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تے پنجابی جائز ہے نا، بھئی پنجاب جی میں کھڑا نا جی۔ لو جناب یہ پنجابی میں ترجمہ کرن لگا قبلہ دی موجودگی، وہ پنجابی پتہ نہیں ہوں چنگی طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال اسرفوا علی انفسہم، اے نفسوں پر اسراف کرنے والے میرے بندو، اے شیطان کے وسوسے میں آ کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو۔ جیڑا بندہ اللہ دے حکم نو چھڑ کے گناہ کردا نا جی، وہ کسے تے ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے نفس تے اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو، اے اسراف علی نفس کرنے والو۔ اگر پنجابی ترجمہ کراں تو بالکل سدھا ہے، بڑے عالم کو پوچھ لینا، چونکہ میری زبان پنجابی ہے غلط نہیں ہوئے گا، ترجمہ ٹھیک ہوئے گا۔ اسرفوا علی انفسہم، اے وعدے کاٹے کرن والےو۔ شکریہ جی۔ تو انہوں پتہ ہے وعدہ کاٹا ایک ایسی چیز ہے جیڑا کسے مذہب نال تعلق رکھدا ہوئے وہ اتھوں اگے پیچھے نہیں ہوندہ، باقی سارے اختلاف نے۔ کسے حاجی نو پوچھو پہ 90 سال دا تو ہو گیا تے حج کر کے آیا ہے، ہونتے گناہ نہیں انہیں کرنا، ہونتے تو کسے بی بی دا پرز کھون جوگا بھی نہیں تے کہہ دی کاندھ ٹپن جوگا بھی نہیں۔ وہ آندہ ویکھو جی میں حج کر کے آیا، اللہ دی بارگاہ جہ حاضری دے کے آیا، پھر بھی میں بندہ ہی آنا تے بندے کو وعدہ کاٹا۔ سبحان ہو جاندہ ہے۔ جڑا کلندر جاندہ بس دے اتے بے کے اوکھا ہی گیا ہے نا، وہ بس دے اتے بے کے بندہ کلندر تک جائے، سلام کر کے واپس آ کے بندہ پوچھے سرکار دی حاضری دیتی جے ہن پھر وعدے کٹ، وہ آندہ نہیں جی گل سنو، حاضری سلام کر رہے ہیں پھر بھی بندہ ہی ہیں، بندے کو وعدہ کاٹا۔ جڑا زیارتاں تو واپس آندا انہوں قرآن چکاؤ علام تھلے کھڑ کے پہ ہن تے ٹھیک ہو گیا نا، وہ آندہ جی الحمدللہ، لیکن پھر بھی بندہ ہاں تے بندے کو وعدہ کاٹا۔ آج جڑا 40 دن رائے وڑ جاندہ ہے وہ واپس آندا تو انہوں پوچھ لو کہ ہن تے تو مراقبہ کر رہے ہیں، ہوں تو کوئی، وہ آتا جی گل سنو میں دین سکھ کے آیا لیکن آخر بندہ ہوں تے بندے کو وعدہ کاٹا۔ جڑا چھوٹی یار بھی دو آندا انہوں پوچھ لو، جڑا وڈی دو آندا انہوں پوچھ لو، وہ آکھے گا میں غوث پاک دی حاضری دینا، باقی بندہ ہی بندے کو وعدہ کاٹا ہو ہی جاندہ ہے۔ واہ مسلمانوں، نہیں کٹھے ہوئے تے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے، روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے، کٹھے ہوئے ہی ہوئے ہو تے وعدے کاٹے تے ہو۔ سبحان اللہ، جنوں پوچھے ہے او سکیا بندے کو وعدہ، مہربانی کے بلا جنوں پوچھے ہے او سکیا جی بندہ یا بندے کو وعدہ کاٹا۔ ویکھو جی اللہ کی کیتا ہے، اللہ فرماندہ اسرفوا علی انفسہم، اے اپنی جانوں پر اسراف کرنے والے، اے وعدہ کاٹا کرنا رہے ہو، یا عبادی، قبلہ بیٹھے نے یہ نسبت دیئے، عبادی اے میرے بندو، اے میرے بندو تیری کریمی دی حد مک گئی، سارے کاٹے وعدے جان کے پھر کہہ رہے ہیں میرے بندو۔ کیا بات ہے، میرا خیال ہے، شکریہ قبلہ، میرا خیال ہے ایسے نو چک جانا چاہیے، ایسے دی بارگاہ سر رکھ ہی دینا چاہیے، ایسے نو معبود و مسجود من نہیں جانا چاہیے۔ پھر اگلی گل ہے کہ تسی میں نو ویکھیا جی ایتھے قرآن میرے کول ہے، تسبیح میرے کول ہے، ایتھے میں نماز پڑھ کے آیا، چنگا ہی کام پہ کرنا، تسی میرے وعدے کاٹیاں تو نہیں نہ جان دے؟ چلو جان دے جے تسی جان دے ہوندے تسی میرے کھلونے نہیں میں دے، تے جے تسی میرے وعدے کاٹیاں نہیں جان دے تو میں تو اڈیا وعدے کاٹیاں کدوں جان؟ ویسے بندے کو وعدہ کاٹا، میرا خیال ہے میں ایسے مجمع چ آ گیا جنہیں زندگی چ کدی نہ وعدہ کیتا نہ کاٹا کیتا۔ کئی بندے میرے منہ والوں ویکھی جاندے نے کسی اور پنڈ دی گل کر، یارا
یار میری معاف کرنا، وعدے گھاٹے تو مراد میرے تو عزت دار لوگ بیٹھے نے، میرے تو وعدے گھاٹے تو مراد اے نہیں کہ گناہ تو نہیں، میں تو وعدہ گھاٹا پیانا. وعدے گھاٹے دا تو میں مثال دے دینا. سید ہوئے بزرگ ہوئے، آؤ بابا جی آؤ بابا جی آؤ بابا جی آؤ بابا جی آؤ بابا جی، ہے نا. باوے یار دا پیر تے پیر آ جائے وہی آندا ہے او شاہ ویکھ کے ٹور ہوئے، ہو جاندہ نا بندے کو وعدہ گھاٹا. وہ شاہ ہی آندے میں ویکھیا نہیں، نظر نہیں پئی، تو کی ہو گیا، تو گرم ہی ہو گیا. یہ دا مطلب ہے وڈیاں وڈیاں کولوں بھی وعدہ گھاٹا. قرآن تے میرا ہاتھی، اسی ہاتھی انہوں مننے ہیں جڑا زندگی چ وعدہ گھاٹا. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی چ جڑا نہ وعدہ کرے نہ گھاٹا. شکریہ. قبلہ بندے گناہگار کو وعدہ گھاٹا، بھائی وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے. مہربانی جے ہو جاندہ ہے تو اللہ فرمائے یا عبادی، اے میرے بندو. اور وعدہ گھاٹا کرنا ہے او میرے او بندے ہو. کمال ہے او بندہ اپنا آکھے تو زہرہ دے بابے نو آکھے سبحان اللذی یسرا بعبدہ. سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن پہ شک کرتے ہو جس کو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر. کمال ہے یار، جیڑا بطول دے بابے نو اپنا بندہ آندہ ہے، حد کر چھڑیے. ساڑھے جانو پہ آندہ یا عبادی، اے میرے بندو. ساڑھے جیسے نو پہ آندہ میرے بندو. رسول اللہ نو آندہ اے میرے بندے. معراج پہ لے گیا اپنے بندے کو، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. جدو اپنا بندہ میرے پیغمبر نو آندہ ہے تے کڈی کریمی ہے. ساڑھے ورگیاں دے وعدے گھاٹے نو جان کے پھر پہ آندہ ہے میرے بندو میرے بندو. میرے وعدے گھاٹیاں دا قبلہ تانوں علم کوئی نہیں تے تواڈیاں وعدے گھاٹیاں دا مینوں علم کوئی نہیں. اے قرآن میرے ہاتھ وچ، میں پاکیزہ جگہ تے آلہ پنڈ وچ کھلوتا ہاں، سادات دے پنڈ وچ. اللہ ساڈے ظاہری وعدے گھاٹے تو بھی واقف ہے، جیڑے اساں چھپ کے کیتے نے انہاں تو بھی واقف ہے. جیڑا ساڈے ظاہر تو بھی واقف ہے، جیڑا ساڈیاں تنہائیاں تو بھی واقف ہے. مثال دینا ہوں، کئی باری بندے پریشان سارے نہیں ہوندے، کتے کتے کوئی نہ کوئی ہو جاندہ ہے. یہ جدو بندے ڈکیتی کر کے اندروں کنڈی مار کے پیسے گردے ہوندے نے نا، وہ اندرے ہی ہوندہ جے. یہ دا مطلب ہے جیڑا اندر دیا وعدے گھاٹے نو بھی جاندہ ہے تے ظاہر دیا وعدے گھاٹے نو بھی جاندہ ہے. حد کر چھڑی اس کریمی دی. پھر پہ آندہ یا عبادی، اے میرے بندو. میں ایک اندازہ لیا جی، جدو کتائی کرنے والے نو کوئی آکھے نا میریا بندیا، میریا پیاریا، میریا مکھنا، او دو سمجھو پہ چپیڑ آن لگی. 4 دن سکول تو چھٹی کرے بچہ، 5ویں دن جائے، ماسٹر پیار نال بھی آکھے نا آئیے آئیے، او ارا نہیں ہوندہ. اے ماسٹر پیار نال یار آندہ آئیے آؤ جی آؤ جی، وہ پرا پرا ہوندہ ارا نہیں ہوندہ. انہوں پتہ ہے مگر سوٹی پھڑی ہے، اس پٹھے ہاتھاں تے مارنی. رات دے شام دا بچہ غائب ہوئے، فون بند کر کے رات دے 2 بجے آوے، اماں بوہ نہ کھولے، ابا بوہ کھولے تے وہ آکھے اے میرے پترا، او میرے مکھنا، او میری جندے، او میری جانے. وہ بھی پران ہوندہ ہے، ارا نہیں ہوندہ. انہوں پتہ ہوندہ میں شام دی کتائی کیتی ہے، فون بند کیتا ہے. ادھی رات نو میں وڑ گیا، آ وڑے ہاں انہیں نا سدھے ہاتھ دی پہلی چھڑنی ہے ایتھے. جدوں کتائی کرنے والا اسرفوا علی انفسہم، کمال ہے یار، موضوع نہیں پڑھنا. جدوں وعدہ گھاٹا کرنے والا انہوں کو پیار نہ بلائے نا، میرے پیاریا، او میرے سجنا، او آؤس میرے مکھنا، او پرا ہوندہ ہے. پیس پٹھے ہاتھ دی چھڑنی ہے. جیڑے ویلے ساڑیاں کتائیاں دے باوجود اللہ آکھیا نا یا عبادی یالذین اسرفوا علی انفسہم، اے وعدہ گھاٹا کرنے والے ہو، اے میرے بندے ہو، میرے بندے ہو. میرے تے پیر تھلوں زمین نکل گئی ہے. او قہار تے جبار ایڈے پیار نال پہ بلاندہ ہے، میں تے اس پیار دے قابل ہے ہی نہیں.
کیا بات ہے، تھانوں خیر ہوئے تھوڑی. میں تو اس پیار سے محبت قابل ہی نہیں. میں تو دی اطاعت بھی اس طریقے نال نہیں کیتی، میں دی پیر بھی اس طریقے نال نہیں کیتی، میں دی رضا چ زندگی نہیں گزاری. شیطان تے وسوسے چاہ کے کئی باری میں باتیں کھٹے کیتے رہے تے مینوں پہ آندا ہے میرے بندو ڈردا ڈردا میں اگاں ہویا. خدا دی قسم حد ہو گئی. کوئی دنیا دار ہوندا تے رکھ کے ماردا. میرے بندو ڈردے ڈردے آکھے جی. فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. میں آخرت پڑھنا چاہنا تھا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وہ تو جمع بھی گناہ ہو جائے نا، جمع تو معاف کر دیتا، جمع ہونے والی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. شکریہ. یہ مطلب ہے کہ خیر ہے، کوئی آسرا ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے؟ وہ غفور ہے اور رحیم ہے. میں موضوع پڑھ رہا ہوں بابا جی اس محفل دے مطابق موت و حیات دے میں رہا تے فکر آخرت تے پڑھ رہا. یہ دا مطلب ہے آخرت دی فکر تے بندیاں بڑی بڑی تبلیغ کیتی ہے تے بوئے اگے جا کے کیتی ہے. روٹی بھی اپنی کھا دی ہے تے ساؤن واسطے بھی اللہ دا کار استعمال کیتا ہے تے بندیاں ویکھ کے آکھیا یہ کتھوں آ گئے نے، یہ کتھوں آ گئے. وہ بیچارے فکر آخرت ہی دستے. تبلیغی جماعت والے فکر آخرت ہی دستے نے. میں سد کے ویکھے نے، جا کے ویکھے نے، بہ کے ویکھے نے، کچھ بھی نہیں آندے. نماز آندے پڑھو تے آخرت دی فکر کرو، اینی گل ہی کر دیں. تے بندے کئی مسیتاں دے باہر لکھیا ہے یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے. حیران ہوں میں. وہ دستے تے صرف فکر آخرت ہی نے، تانوں کی آندے نے. وہ میں ایک حساب کڈیا جی پورا. وہ بیماری دستے نے، تریاک نہیں دستے. کمال ہے بھائی، بہت شکریہ. او یار انہاں چ صرف ایک چھوٹی جی کمی ہے کہ وہ حشر والے دن دیاں سزاواں دسدے نے، شافی محشر نہیں دسدے. مہربانی. اللہ ساڈے گناہاں تو واقف ہے، کوتاہیاں تو واقف ہے. پھر کہہ رہا میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں کہ اللہ پاک تسی تے سامنے نہیں آئے، چکھے نہیں گئے، سنے نہیں گئے، دماغ چ نہیں آئے، خواب چ نہیں آئے. او ذرا مہربانی کرو، ساڈا کوئی ساہ سدھا ہویا ہے، آکسیجن آئی ہے. تو تے جبار ہو، تسی تے قہار ہو، کون کہہ کے بناندے ہو، حکم کر کے ہر شے تباہ کر دیندے ہو. تے مہربانی فرمائی جے یہ کوئی تہاڈی رحمت ہے؟ جی میری رحمت ہے جڑی بندے نو مایوس نہیں ہون دیندی. میری رحمت ہے جڑی بندے دا آسرا بندی ہے. اور میری رحمت ہے جدی وجہ تو بندہ زندہ رہے گا خوش ہو کے. میں کہ اور رحمت تہاڈی کیڑی ہے؟ فرمایا دسیا تے ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہون پتہ لگا ہے کہ اے عالمین دی لفظ نو اللہ اپنے تو بعد نبی تے استعمال کیوں کیتا. او ہے رب العالمین، میرا نبی ہے رحمت لل. میرا خیال ہے کہ اتنے چڑھے ہیں موٹر وے تے چڑھیے تے پھر پرتنا تے اتھوں ہی پیندا جتھے اگے کوئی جگہ بنی ہوئے. ہر تھان تو بندہ پرت نہیں سکتا. ہن جس روڈ تے چڑھے ہیں اگے پھر انہوں پرتنا تھان ہی کوئی نہیں، کوئی انٹرچینج جتھے ہونا اتھوں ہی پرتنا ہے. عالمین کتھوں تک پہ جاندا ہے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ تو انتی سیدۃ النساء العالم. کمال ہے جتھوں تک وہ رب ہے اتھوں تک محمد رحمت ہے، تے جتھوں تک رسول دی رحمت ہے اتھوں تک بطول سردار. خیر ہوئے توڑی. میرے عزیز دوستو شکریہ قبلہ. اللہ پاک نے حضور نو رحمت بنا کے بھیجے. یہ دا مطلب ہے اتھوں تک تسی پہنچ گئے انہاں 3 منٹاں چ کہ اللہ پاک نے بندوبست کو کیتا ہے ساری بخشش دا. شکریہ قبلہ کیتا ہے. میں نو قبلہ افسوس ہوتا ہے بندے آندے نے فلانے تھاں 10 پئیے ایک بندہ دم کردا. جدو بندے مایوس ہو جاندے نا ڈاکٹراں کولوں وہ آندے نے تینوں سمجھ کہ 10 پئی تے اوتھے بندہ دم کردا. میں جنگلاں چ گڈیاں ویکھیاں نے
امیر مستورات نو میں جنگلاں دا سفر کردیاں ویکھیا، انہاں کہے تے سانو دس پئی سی کوئی سیاںا دم کردا ہے، یہ دا مطلب ہے جتھوں کسے دی مشکل کشائی ہوندی ہوئے، جتھے کسے دا کوئی آسرا بندا ہوئے، میں انہوں پنجابی چاہنا جتھے کسے دا ساہ نکلدا ہوئے، بندے جنگلاں چو بھی لب لیندن۔ یار افسوس دی گل ہے، اللہ فرماتا میری ایک رحمت ہے جدی وجہ تو میں بندیاں دے گناہ معاف کر دینا، تینوں جنگلاں چو باوے لب گئے نے، قرآن چو شفیع معاشر نہیں ملیا۔ بابا جی بہت شکریہ، مولا تانوں جزا۔ جنگلاں چ کھجڑ ہو کے بندیاں نے دعا دارو والے بندے لب لین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے دا کوئی طریقہ ہوندا ہے، ہر چیز دا کوئی طریقہ ہوندا ہے۔ میں بخشش دی گل پہ کرنا، میں ڈران والی کوئی گل نہیں کرنا۔ میرے عزیزو بابا نے دی اسال ثواب دی مجلس ہے تے میں سمجھنا کہ اللہ دی رحمت دی گل کرنی چاہیے۔ ویکھو بخشش کیویں ہون لگی۔ ایک میں تانوں دس دیاں، میٹر عیسائی بھی لوانا ہوئے نا تو انہوں گرجے درخواست نہیں دینی پیندی، ایس ڈی او نوں دینی۔ تے جے آسان لوانا ہوئے تو اسی مسیطے جانے ہیں مولوی صاحب کو نہیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ عیسائی میٹر لوائے تاہمی طریقہ ایک ہے، مسلمان لوائے۔ بولو بولو۔ اور یار سنیاں دا میٹر سبز رنگ دا ہوندہ ہے، یہ ہو گیا جی۔ میٹر لوائے سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی عیسائی مسلمان ایک ہی طریقہ ہے۔ درخواست دیو، وہ لائن مین بھیجن گے، وہ ڈیمانڈ ویکھے گا کہ کھمبا کتھے وے، ایدہ کار کتھے وے، ٹرانسفارمر کتھے وے، نوٹس تیار کرے گا ڈیمانڈ کنی ہے، ڈیمانڈ نوٹس۔ وہ جا کے دسے گا، پھر وہ لین کے تواڈے کول کچھ فیس، اس تو بعد آ کے باقاعدہ ایک نال دا میٹر بھی دینا پائے گا، نال دا میٹر دا بل دینا پائے گا گوانڈی دا۔ ایک طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ ساڈے کول تے یہی طریقہ اتھوں دا نہیں پتہ۔ جے کوئی پھوک مار کے لاندا ہوئے تو میں نے دسیا جی، طریقہ اتھے بھی یہی۔ شکریہ جی، چنیا چنیوٹ طریقہ اتھے ہی الحمدللہ۔ طریقہ ایک ہی ہے، عیسائی لوائے تاہم ہی وہی طریقہ، مسلمان لوائے تاہم ہی وہی طریقہ ہے۔ لے بھئی اللہ دیا بندیاں، کوالی کرا تو پہمیں ماتم کرا، یارویں دے تو پہمیں حاضری دے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، بخشش دا طریقہ ایک کی۔ آباد رہو جی، بہت شکریہ کہ بخشش دا طریقہ رہو جی، بہت شکریہ کہ بخشش دا طریقہ ایک او شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، دیوبندی ہوئے۔ میں تے مشترکہ جلسہ کرتا نے تقریر الحمدللہ۔ بخش دا طریقہ ایک ہے، اختلاف ہوئے گا تو میں نے فون کرنا۔ ایک طریقہ ہے، اوہی طریقہ ہے۔ کسے ویلے جایا جے ایکسین دے دفتر چے تے کٹ کے نا پیسے تے او جا کے کہا جے اے لو جی اتھے میرا میٹر لا دے۔ پہلی گل تے وہ گھنٹی دبا کے بندے نو اندر سدے گا تے وہ آکھے گا آئے نو باہر لے جا۔ پیسے میٹر تے لگ دینے، دیندہ بھی ہو پیا، مخلص بھی ہے، سچا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ انہوں دفتر چو کیوں کرتا ہے؟ انہوں آکھو سر کوئی گل نہیں، غریب آدمی ہو سکے۔ یار غریب آدمی میں کدوں آکھیا؟ میں غریب نہ کوئی زیادتی پہ کرنا، اسی بیٹھے ہی ایسے کام ہاں، پر کوئی طریقہ بھی تو ہوندہ ہے نا۔ حد مک گئی ہے، سدھے پیسے پھڑنے آ لو جی تے لاؤ میٹر۔ اور سدھا تے اچھیاں تے کمرے چو بڑھ دیئے تے بندہ بزت ہو جاندہ ہے، تو انہوں سدھا ہو گیا جڑا لبدا ہی نہیں۔ اور یارہ بخشش دا شکریہ کے بنا بخشش دا کوئی طریقہ ہے، مہربانوں کو طریقہ دیکھو۔ میں نے وہ طریقہ قرآن چو لب گیا اور سورہ مبارکہ نساء چو لب گیا اور آیت مجیدہ دا نمبر الحمدللہ 64 نمبر آیت مجیدہ چو لب گئے۔ اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک؟ لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان بندوں سے کہہ دے اگر پھر بھی یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، پھر بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر آ گیا جو پھر کام کیڑا پنجابی ترجمہ ہاں تواڈی خیر وعدہ کٹ، پھر بھی بندے کو وعدہ کٹا۔ ہائے ہائے واہ میرے اللہ کس لطافت نال ساڈے تے رحم کیتے۔ اللہ فرماندا ہے نبی تے میں سارے بھیجے سن تاکہ اطاعت کیتی جائے، تو پھر بھی جدے کو وعدہ کٹا ہو جاندہ ہے۔ یعنی اس ظلموا انفسہم لگی جی
وہ ترکیب اللہ دسن لگا ہے، وہ ترتیب اللہ دسن لگا ہے، اللہ وہ کلیہ دسن لگا ہے، اللہ وہ طریقہ دسن لگا ہے جدرا میٹر لگنا ہے، خیرات یعنی بخشش دا میٹر کیویں لگنا ہے۔ اللہ فرماتا حبیب پھر بھی اگر بندے اپنے نفساں تے ظلم کر لین پھر آئے ہائے ایکو لفظ ہے ادھے وچ آج دی ساری مجلس ہے۔ اللہ فرماتا حبیب اے زہرا کے بابا جان، حسنین کے نانا جان، علی کے بھائی، نبیوں کے نبی، ولیوں کے مرشد، اے مقصود کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ پھر بھی وعدہ کاٹا کر جائے نا، او دا ایک ہی طریقہ ہے، جاؤ کا تیرے پاس آ جائے۔ اے ادھوں اگے جڑا مجمع ہے انہوں دا میرا پروگرام کسی اور پاسے جانتا ہے، آنا ایتھے ہی جی، ایتھے ہی ہون ٹھیک ہو گیا، آخری بندے دا ہاتھ اٹھ گیا، یہ دا مطلب جاؤ کا میرے حبیب تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ طریقہ جے خیرات جے بخشش دی، کیویں اللہ بخشنے؟ اللہ فرماتا تیرے پاس آ جائے، حد ہو گئی، تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ پھر فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، آئے تیرے پاس، سبحان اللہ، آئے تیرے پاس اور معافی۔ میں کیا اللہ کتھے پہ بھیج دے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ دے دروازے تے۔ معافی کتے کو منگنی ہے؟ فرمایا میرے کو۔ میں کیا اللہ معافی منگنی ہے تیرے کو، کل دا تو اتھے میں یا تے معافی ہونا کو منگی ہے؟ فرمایا نا، گناہ تو اودا نہیں کیتا، گناہ میرا کیتا۔ کمال ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جڑا ایدے آکھے نہیں نہ لگا گستاخ تو میرے، تو نافرمانی میری کیتی ہے، وہ دے کلو کیوں معافی منگنی ہے؟ میرے کلو مانگ۔ تو میں کہا اللہ تو قرآن چاکھے ہے کہ میں توڑی شاہ رکھ دے نیڑے ہاں، ہون پھر پنجابی آ گئی ہے، آ توں تے آ موں کتھے بیٹھے رہی، یا اللہ آ توں تے آ موں، ایتھوں ہی میں تینوں آنا معافی دے دے۔ بھائی توڑی کیا بات ہے کہ بنا آتوں، یہ بھی قرآن ہے، آتوں من حبل الورید دا لفظ، اے وڈی جڑی راگے اے دے کول اے تو میں زیادہ نیڑے ایدی نیڑے تو ہیں، آ موں تے آتوں، ایتھوں ایتھے آکھنا سوکھا ہے کہ ادھر جانا سوکھا ہے، مہربانی کر کو سوکھیا میں نو کر، آ موں تے آتوں، تے میں تینوں پیانا کہ میرے کو گناہ ہو گیا میں نو معافی دے دے۔ اللہ فرمایا میں تینوں نہ ادھر جا، ادھر کیوں نہیں جاندا؟ میں تینوں آنا ادھر جا، صدقے جاواں۔ ہن میں فلسفہ دسن لگا، میں کہ اللہ آ منہ تے آ تو میں بندہ تے مینوں آنا میرا بندیا تے میں تیرا ہی بندہ تے تو میرا ہی رب ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تیرے اگے چکنے ہاں، تیری عبادت کرنے ہاں، تے مہربانی کر ایتھوں ہی مینوں معاف کر، ایتھوں ہی ادھر کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرمایا میں سدھی سدھی معافی دین لگ پواں، بندے تو دا بوا ہی چھٹ جانے سے مینوں منوایا۔ شکریہ، خیر ہوئے توڑی مولا تو انہوں جزائے خیر دے مہربانی۔ جے میں بندیاں نو سدھیاں سدھیاں معافیاں دین لگ پواں، بندے تو دروازے ہی چھڑ دیں جڑی میری وحدانیت منوائی ہے، جنہ میری الوہیت نو منوایا ہے، جنہ نے مینوں معبود منوایا ہے، جنہ نے مینوں مسجود منوایا ہے، تے میں غیب وچ رہیا تے پھر بھی منوا گئے نے، میں سامنے میں نہیں آیا تے پھر بھی منوا گئے نے۔ اوتھے جانے جاؤ کا انہاں کول جانے سواد آن لگا، جانے جی ٹھیک ہو گیا، حضور کول جانا ہے ٹھیک، پھر اللہ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ کول معافی مانگ لو۔ ٹھیک ہے جی، بندہ چلا گیا نبی کو، اوتھے نہیں کھلوتا، اوتھے نہیں یار، تو آڈے میرے درمیان فاصلہ تھوڑا جا ہے نا، اینا بھی فاصلہ نہ ہوئے، تو میں کہا اللہ تے نبی کہ میں نو اسے سینہ بے کینہ نہ ایک واری لاؤ پر مہربانی کروں تے سینے نہ لا لیں، ہن وچ وچ تے کوئی نہیں نا، ہن بندہ آکھے یا اللہ تو آکھیا سی نبی کول جا، میں ایڈا کول ہو گیا، نبی کول میں آ گیا تے ایڈا کول ہو گیا پہ ایک انچ دی بھی ویت ہوئی نہیں۔ حضور نے اپنے پاکیزہ جسم نہ میرے جیسے گناہگار نو لا لے تے معافی دے دے۔ اللہ فرمایا میں تینوں وچوں جاننا،
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਨਾ ਵੀ ਕਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਅਤਹਰ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਆਇਆ کہ وچ ویتھے ہی کوئی نہیں، تو مہربانی کر معافی دے۔ اللہ فرمایا نا، کدوں معافی دیں گا؟ اللہ فرماتا واستغفرہم الرسول، رسول بھی تو کہے کہ معافی دے دو۔ سبحان اللہ، آباد و شاد رہو جناب۔ یہ مطلب اللہ فرماندا ہے لوجد اللہ توابا رحیما۔ جب بطول کا بابا کہہ دے گا نا کہ جان دیو، جان دیو میں تواب بھی ہاں، میں غفور بھی ہاں، میں رحیم بھی۔ یہ مطلب ہے میرا کول جانا کافی نہیں، نبی اپنی زبان مقدس تو شفاعت کر، نبی دی شفاعت ضروری ہے۔ نبی آکھن ہن مینوں دکھ لگدا ہے جنہاں گیت بنائے نے، ہائے ہوئے میرے ڈاڈیا ربا، ہائے ہوئے میرے ڈاڈیا ربا۔ جدو بندے مسیطے کڑی لواندے نے ادو آندے نے میں لوائی ہے، وچ محمد شفیع لکھیا ہوندا، حاجی محمد شفیع میں لوائی ہے، میں لوائی ہے۔ تے جڑے ویلے ٹرالی دے پیچھوں گنا کھچ کے جتیاں کھاندے نے ادو بندے پوچھتے نے اتھے کی بنیا؟ ڈاڈا جو ہویا تینوں انہیں ٹرالی پیچھے لوایا سی؟ میرے عزیز دوستو، چنگے کام اپنے تے تے پیڑے ہو دیتے نہ، انج کام چلنا نہیں۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندا اتھے آ جاؤ۔ اے جنہیں آدھے نا ڈاڈیا ربا، ڈاڈیا ربا۔ اے تہاڈا تھانا کیڑا جی رجوع دا؟ تھانا چلو تھانے دار آ جانا، رشتہ داری بھی نیڑے ہوئے تو اتھے ہی آ لگے تھانے دار۔ اور رشتہ دار نو بلا کے آندا پہ کسی نو دسیا جے نہ میں تہاڈا رشتہ دار ہاں، ورنہ لوگ تانوں تنگ کرن گے۔ اور سویرے آ جان گے، شام نو آ جان گے، تہاڈا لگدا ہے، تہاڈا لگدا ہے، تہاڈا لگدا ہے۔ او میں پھر کسی کیویں کام کر سکاں گا؟ مہربانی کرا جی دسیا جے نہ کسے۔ تے جے تھانے دار نے باہر لکھ کے لایا ہوئے کہ سید مرتضیٰ شاہ صاحب آ جان گے تو میں چھڑ دیاں گا، تہاڈی خیر ہی ہوئے جی۔ میں پیانا انہیں باہر تختی لائی ہے کہ وہ شاہ صاحب آ جان گے تو میں چھڑ دیاں، یہ انہیں لکھ کے لائے۔ ہن میں پوچھنا اس بہترین مجمع کوڑوں جنہیں لکھ کے لایا ہے پھر او آوے تو میں چھڑ دینا، اجے وہ ڈاڈا ہی ہے؟ اوہ یار ڈاڈا تے ہوئے جڑا کسے دی مندا ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے قبلہ جی اس لکھ کے لایا ہے کہ میں کسے دی نہیں مندا، کسے چودھری دی نہیں مندا، کسے بڑے بندے دی نہیں مندا، کسے زمیندار دی نہیں مندا۔ شاری آ جان گے وہ ضمانت دین گے بندہ ٹھیک ہے تو میں چھڑ دیاں گا۔ یار پھر تھانے دار اجے بھی ڈاڈا ہے، اجے بھی ڈاڈا نہیں۔ او ڈاڈا کوئی نہیں، ڈاڈا او دے واسطے میں جڑا شاہ کو ہونا نہیں جانتا ہے۔ تو خیر ہوئے ڈاڈا ہو دے واسطے میں جڑا شامہ دے بوئے تے ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ نے ایڈا اشتہار لائے ہے تیرے کول آ جانتے میں چھڑ دیاں گا۔ اے جنہیں بندے اللہ نو ڈاڈا آندے دینا او بطول دے بوئے تے ہونا ہی نہیں چاہتا۔ تہاڈی خیر ہوئی، شکریہ بات۔ جتھے اللہ ڈاڈا ہویا وہ بھی میں پڑھ دینا۔ کوئی یہ نہ آکھے پہ اللہ دا ڈاڈا ہونا قرآن سے نہیں لکھیا، لکھے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا۔ آیت الکرسی پڑھو جی۔ سیاست دا نہ صرف گڈی چ آیت الکرسی ٹنگی ہوندی ہے، اور شیشے دے نال ٹنگی ہوندی ہے آیت الکرسی۔ وہ کو پڑھن واسطے نہیں ٹنگی ہوندی، وہ کرسی واسطے آیت الکرسی ٹنگی ہوندی۔ سبحان اللہ، شاہ جی معاف۔ او یار وہ جی ٹنگی ہوئے کدی پڑھنی نہیں چاہیے تھی، آج پڑھو گے تو لطف آئے گا نا۔ جنہوں نے یاد ہے وہ میرے نال رل جان۔ اللہ لا الہ الا ہوا
اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہے تھوڑی خیر ہو جی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، اس کو موت نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جیڑا دے نہ بابا مرے گا تے ونڈاں گے، اللہ فرماتا ہے بابے مرنے نے میں تے نہیں نہ مر۔ وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ پھر خالق نے اعلان کیتا ڈاڈے آن دا وَلَا لَهُ مَا وَلَا لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند گھیرتی ہے۔ پنجابی چینل ہنگلاٹ بھی نہیں آتا، ہنگلاٹ بھی انہوں نہیں آتا۔ کیوں؟ میں دس بندہ بڑا وڈا سخی ہوئے 9 بجے منگن والا آ جانا 9 بجے، وہ آتے ہیں یارا اتھے بہ جا جے ستے نے۔ اللہ فرماتا میں آنکھ ہی نہیں لاندا متے کوئی آ کے واپس تو ہائے ہائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھ پہ نیند غالب آتی ہے نہ میں اونگ آتی ہے، میں ہنگڑاندا بھی نہیں۔ اگے اپنی بادشاہی دا اعلان کیتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ لگا جے ڈاڈا ہون، دیکھو نا کیسے چہرے ہو گئے نے، لگا ڈاڈا ہون۔ اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہو جڑا میرا پھڑیا چھڑا کے لے جائے۔ قبلہ شکریہ، بہت مہربانی، اردو کر دینا بندے پڑھے لکھے نے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے، کون ہے جو کسی کی، دوسرا ترجمہ ہے اہل سنت سفارش کرے۔ حالانکہ شفاعت تے سفارش وچ فرق ہے، کہ سفارش نجائز ہو جاندی ہے، شفاعت نجائز نہیں ہوتی۔ چلو انہیں سفارش کیتا میں سفارش ہی کر رہی ہوں۔ کون ہے جو سفارش آ کے کرے اور چھڑا کے لے، کون ہے؟ سواد آن لگا ہے من ذا الذی، کہڑا ہے؟ ہائے ہائے پنجابی جی سواد من ذا الذی کہڑا ہے؟ یشفع عندہ، جڑا او دے سامنے جا کے کسی نے آکھیا انہوں چھڑ دیو۔ کیوں؟ اس واسطے اے بیٹھے نے بڑے لوگ میرے سامنے جڑے تھانیوں چھڑا کے لے آؤندے نے، اور کوئی بیٹھے نے کہ کوئی نہیں، جنہوں لے آؤندے نے وہ بھی ایتھے ہی بیٹھے نے، تے جڑے لے آؤندے نے وہ بھی ایتھے ہی بیٹھے نے۔ اے شاہ جی نے، اے بڑے لوگ جا کے تھاندار نو کی آندے نے، اے وڑیج صاحب اے جڑا تساں پھڑ لیا ہے یہ تو انج دا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ آج جن تساں پھڑ لیا ہے یہ انج دا، وہ آندا ہے جی تے 50 اگے گلاں ساڈے کول موجود نے۔ یہ پھر یہ کی آندے نے بڑے لوگ، یہ آندے نے میں 50 دی گل نہیں پہ کرتا، اج تے جھڑ پھڑیا جے نا یہ دے چ نہیں، یہ انج دا ہے ہی نہیں۔ وہ پھر آندے نے جناب تسی آندے ہو تو ٹھیک ہے لیکن ویکھ لو اگر ضرورت پئی، یہ آندے نے میں آپ پیش کر دیاں گا، چھڈو، وہ آندے نے لے جاؤ، یہ انج دا ہے ہی نہیں۔ یہ پولیس تے توحید وچ فرق ہے۔ میں آئی جی اسلام آباد صاحب دے فوتگی ہوئی سی انہوں دی والدہ دی، تو اتھے بھی میں گل کر چھڑی، پولیس ساری کٹھی تھی، اتنے تو پولیس تھوڑی ہے نا، یا ہے ہی نہیں، میں اتھے بھی کیتی سی۔ میں کہا توحید تے پولیس وچ فرق ہے، جیڑی پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے، جیڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے۔ تہاڈی کیا بات ہے جی؟ میں بیان پولیس پھڑتی پہلے تے تفتیش، یقین کرو کئی ایسے بندے پھڑے جاندے نے جنہاں نو پھڑ کے وہ نہ پوچھتے نے نہ کیا۔ پولیس پھڑتی پہلے وے تے تفتیش بعد، اللہ تفتیش پہلے کردا پھڑدا بعد وچ، کیونکہ اللہ کو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں۔ کہ جدو جا کے آندے نا انج دا نہیں، وہ آندے نا جناب جے تسی آندے ہو نہیں تے چلو نہ ہوئے گا نہیں، اور بندہ جمعہ ہی نہیں جڑا اللہ نو جا کے آکھے جڑا تو پھڑ لیا انج دا ہے ہی نہیں۔ بہت جی شکریہ، مہربانی۔ اللہ نو کون آکھے جڑا تو پھڑیا ہے وہ انج دا نہیں۔ اللہ فرمائے من ذا الذی، کون ہے؟ کون ہے
یشفع عندہ، جڑا او دے سامنے جا کے کسے دی سفارش کرے پہ انہوں چھڑ دو، کون ہو؟ جویں بندے چپ کیتے نے پوری کائنات دا، تھوڑا جا تکلیف کرو نا تو ہاتھ نہ بچے، پوری کائنات دا جدو ساہ بند ہو گیا نا، کون ہے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے؟ پھر اللہ پاک نے رحم کیتا ہے تے ساہ بندیاں دا کڑایا ہے، اس ساہ دا نام ہے اللہ، سوائے اس کے۔ ہائے 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 یارا اللہ دا سواد ہے، خدا رائے سے اللہ نو سمجھو۔ اللہ جتھے آئے گا نا جی عربی وہ دسدا ہے کہ مگر کوئی ہے، لا الہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں، الا اللہ، اللہ دسدا نہیں کوئی ہے۔ وما ارسلناک، آنکھو منہ چھو آنکھو جی موتے کرو زبانہ، الا رحمت للعالمین، کوئی عالمین دی رحمت نہیں مگر بطول دا بابا ہے۔ ہو رہا ہے پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اور کوئی سوال نہیں پر مودت کا سوال او ہے۔ چلو جڑی سارے یاد ہے وہ آیت پڑھ لینا، سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، اے اللہ پہ دس دے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے ہے نہیں، سواد نہیں آیا۔ میرا حال آ جانا ہے، ہن سارے نو آئے گا۔ لا فتح، ہن بھی اللہ نہیں پہنتے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی ایڈا وڈا مرد نہیں مگر علی ہے۔ صدقے جاواں، کوئی کارآمد تلوار نہیں مگر ذوالفقار ہے۔ یہ ہے کنے دسیا جی؟ ہے کنے دسیا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے۔ اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کیڑا ہو جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے؟ اللہ، یہ مطلب ہے کوئی ہے۔ میں کہ اللہ کون ہی؟ فَبِإِذْنِهِ نہیں، جس کو ہم نے اجازت دے دی ہے۔ صدقہ جاواں، 6ویں تک بھی جسے انگریزی پڑھی ہے نا، 6ویں تک 3 لفظ ہوندے سن پرانی انگریزی دے، ہن تے ساڈے جڑے پوترے انگریزی پڑھتے نے سانو وہ بھی نہیں آوندی۔ صحیح گل، 6ویں جماعت چ ہم مر پٹ کے وڈی سکھی سی تے کوئی چھوٹی گل پی گئی۔ کوئی بیٹھے ہو پرانے پڑھے لکھے کہ نہیں؟ میں پیانا 6ویں چ جا کے وڈی سکھی سی، انہاں آکھیا اے نال لفظ نہیں لکھے جاندے، اے وڈا ایک پانا تے کوئی چھوٹی ہو، چھوٹی سکھنی پی گئی۔ ادوں دا مینوں یاد نے 3 چیزاں، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ گڈ دا معنی اچھا، بیٹر معنی بہت اچھا، تے بیسٹ معنی وہی میرے دوست بیٹھے جی الحمدللہ کلاس ہال مل گئے نے، بہت ہی اچھا۔ میں اجے گڈ پڑھیا ہے، شفاعت دا گڈ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو ہم نے اجازت دے دی ہے۔ ایک گڈ ہے۔ ہن بیٹر پڑھو، آئے ہے بیٹر سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 109، اللہ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی الا، ان سواد آیا نا، سوائے اس کے۔ میں کیا کس کے؟ فرمایا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دی ہے۔ میں ایک گڈ ہو گیا، اگے بیٹر کیے۔ اللہ فرماتا وَالرَّاضِيَ لَهُ قَوْلًا، وہ ہے جو بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، وہ بات، ایک گڈ تو بیٹر ہے، وہ بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تھانے پیسے نہ لوے، پنچایت نہ مننے، کسے دی نہ مننے۔ لوگ آندے نے میں تینوں ایک بندہ دساں، وہ کی کرے گا؟ وہ دا فون کرا، تو پھر وہ ساکھیا وہ فون کرے گا تو چھڑ دے گا۔ جڑا 3 ٹرالیاں بندیاں دیاں آئیاں سن تے نہیں منتا، ایک فون تے جدوں چھڑ دے نا، وہ لے کے واپس بندے آندے ہوندے نے، آندے نے بلے 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 بلے، وہ آندے نے کادی بلے بلے، وہ آندا یار حد مک گئی، وہ تے کسے دی مندا ہی نہیں سی، تے او جدا فون کرایا ہے بھائی او دی اوتھے گل چلدی ہے، او دی اوتھے راضی لہ قولا، اس کی بات ہوا کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ اے دا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں دی صرف گل چلدی ہے،
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। نہیں ہوں بیسٹ بھی پڑھ دینا، آخری آیت مجیدہ پڑھنا، میرے کو 44 منٹ ہو گئے نے، گھنٹہ تقریر کراں تو کافی ہے، بابا جی راضی ہو تے اے قرآن دی آیت ہے جڑی میں بیسٹ پڑھ لگا۔ گڈ کی ہے اللہ نے کسی کو اجازت دے رکھی ہے، اجازت۔ دوسری بیٹر کی ہے وہ بات کرے تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا اللہ فرماتا ہے لا، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 87 معاف کرنا 87، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی مالک شفاعت نہیں، کوئی مالک شفاعت نہیں۔ لگا جی آکسیجن آن لگی جی اللہ سوائے اس کے، میں کیا وہ کون ہے؟ ایتھے مقادر تک کافی ہوئے گا۔ اللہ فرمایا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور وہ ہے جس سے رحمان نے وعدہ کر لیا۔ سواد آ گیا جی، مہربانی کے بلا۔ وہ کڈی وڈی ذات ہے جنہوں پہلا آندا میں اجازت دیتی ہے، پھر آندا وہ گل کرے تو میں راضی ہو جانا، تو پھر آندا میں وہ دے نال وعدہ کیتا۔ بابا جی نال میں وعدہ کر لیا سی کہ میں 1 بجے 1 بجے 26 دی 1 بجے حاضر ہو جانا۔ سویرے اٹھ کے باہر نکلے تو بارش ہو رہی سی، میں کہا اللہ تو ہی تو ہے۔ اگے آ تو تھوڑی دھند پی گئی، میں کہا یا اللہ وعدہ کیتا ہے، یا اللہ وعدہ کیتا ہے۔ اے مطمئن سن، انہاں کیڑا کیتا سی؟ یار انہاں وعدہ لیا ہے میرے کو، جنہیں وعدہ لیا ہوگا صرف اندر بہ کے صوفے تے آندا اور کتھے رہ گیا ہو؟ اگے 4 ٹرالے بڑے آ جان گنے والے، تاں بھی بندہ اوکھا، دھند پی جا پھر اوکھا، بارش ہوئے تاں اوکھا، گڈی قبلہ مٹھی۔ یہ دا مطلب ہے جس وعدہ کیتا ہوئے یہ سارے وقت وہ دے واسطے ہی ہوندے نے۔ میں تے کدی بندے چپ ہون نہیں دیتا، کی ہو گیا؟ میں پیانا میں وعدہ کیتا سی سارے وقت میری جان نو سا، انہاں تو نہیں، کیونکہ انہاں وعدہ لین والا آسان ہوتا ہے، جس وعدہ کیتا ہے وہ تے پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ تھی جدے تے کچھ واجب نہیں نا، محمد نے کیتا وعدہ پورا کرنا وہ دیتے واجب۔ کمال ہے یار، حد ہو گئی ہے، قبلہ بہت شکریہ۔ جڑا سارے نبیوں کو وعدہ لیندا ہے اور بطول دے بابے نو وعدہ دیندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے، لے لیا۔ کنے وعدہ لیا ہے؟ اللہ کو کی وعدہ؟ جنہوں میں آکھاں گا نا، جنہوں میں آکھاں گا انہوں چھڑ دیا جے۔ اللہ فرمایا وعدہ ہویا، وعدہ ہویا، جنہوں تو آکھیں گا میں چھڑ دیں گا۔ وہ یار تینوں اتھارٹی بھی لب گئی ہے، پھر آنا ہو ڈاٹا ہے۔ وہ یار کدے نہ وعدہ کیتا ہے، میں کو مناظرہ پہ کرنا۔ تُسے ٹی وی کھولو جدو آزان ہوں دیئے، کسے بڑے آزان دے ٹائم تے بھی ٹی وی کھول لینا چاہیے تھا، میرا خیال ہے۔ ڈرامے دی کس رہ جانا تو بندے دیس دا کاکھ نہیں اگلے پڑھ اوندہ کھورے کی بنے۔ آزان دے ویلے ٹی وی کھولو، ایک دعا ہوں دیئے لکھی، نال بندہ بول دا بھی، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے ہے، تو اڈی خیر ہے، تو نے ان سے اس نے تجھ سے نہیں، تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی یارہ کو لنگ دیا پنگ دیا تو اڈے کانے سے گال نہیں پئی۔ اب بچے بول دیں پر ہمیں ان کی شفاعت سے بیرامند فرما۔ واللہ لا تخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر نبی وعدہ دیتا ہوں تے آخر تے ہوں محمد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لفظ کی نے اللہ اپنے وعدے کے خلاف، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، کتنے پاکیزہ جگہ تے کھلو کے کہہ رہے ہیں۔ ایک قرآن تے مطابق اللہ نے وعدہ کیتا جے حسنین تے نانے نال، جنہوں تو آکھیں گا میں چھڑ دیا۔
خیر ہوے جی تہاڈی خیر ہو جنوں تسی آکھو گے مس خیر نواز آ جڑے بندے داد شاد نہیں دیندے ذرا وڈے بندے نے چکدے نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے نہیں دل کردا تے اے بھی ایک طریقہ داد دا ہے یعنی خاموشی نال بندہ بیٹھا رہے مینوں کی نہ بولے ویسے میں گل کیتی ہے میں کو منگدا نہیں پیا لیکن کئی باری نہیں بھی اچھی بولن تے دل کردا تے بندہ اس طرح بھی داد ہی دتی نے اور مینوں کی آکھے اے آقا دے واسطے پیسے دیتے نے پہ بہت اچھے بس اینی گل منہ تو بھی نہیں بولے تاں بھی میں راضی ہوں اوہو نہیں جی میں نہ میں تہانوں ذرا نا ذرا فریش کرنے واسطے گل کیتی ہے معاف کرنا جی تسی سارے مہربان ہو تہاڈا بیٹھنا تہاڈا سننا تہاڈا خوش ہونا میرے واسطے بہت بڑی بات صداعت تو دعا حاصل ہو گئی تو توجہ فرمائی یہ مطلب اللہ دا وعدہ ہے ہوں میں اگلی گل کر لگا ذمہ داری نال شیعہ سنی دا مجمع سانجھا ہے قبلہ میں ذمہ داری نال گل کرنا مینوں اس قرآن دی عزت دی قسم ہے مقام محمود تے کھلو کے حضور جی دے متعلق کہہ دینا اینوں چھڈ دیو فرشتیاں کول اختیار ہی کوئی نہیں او دا نامہ اعمال چیک ہائے ہائے کیونکہ یہ اعمال کی وجہ سے نہیں چھوٹ رہا وعدے کی وجہ سے چھوٹ رہا ہوں میرے نال بولو پھر پیغمبر اعظم نو اللہ نے یہ اتھارٹی دیتی ہے کہ نہیں یار اللہ اتھارٹی دیتی مقام محمود تے حضور کھلون گے تے شفاعت کدی کرن گے متقیاں دی معصوماں دی کہ گناہگاراں دی تے بولو پھر گناہگارو وعدہ گھاٹا کرن والے ہو صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد ہو جاندا وعدہ گھاٹا یہ میں مثالاں مینوں بڑیاں ہوندیاں شہراں نوں بڑیاں ہوندیاں لیکن میں اتنے دیندا نہیں پر جان کے وقت نہ ہو گیا ہوئے ہوئے جلدی کر رہے ہیں پیغمبر کو اتھارٹی ہے نا بخشش کران دی شفاعت حضور کر سکتے ہیں جیڑا چھوگا ہوئے نا جی او دے نال تعلق بھی تے ہوئے تے چھڑاندن ہائے ہائے قبلہ میں بڑے بڑے شریف بندے تھانے گئے ویکھے نے تے بندے پوچھا چودھری صاحب تسی کتھے تے شاہ جی تسی کتھے ایڈا سواد آن لگا شاہ جی تسی کتھے وہ اندر یاری تھے ایک بندہ ہے او دے مگر آئے ہیں اے ہو جاندے مگر بھی آ جاندے ہو اے ہو جاندے مگر بھی آ جاندے ہو پھر شاہ ایک ایک لفظ کافی ہے اپنا ہی ہے بندہ حد ہو گئی ہے او دے مقدر دی حد مک گئی ہے جنہوں رسول آکھن گے حشر والے دن چھڑتے ہو اپنا ہی بندہ یہ دا مطلب ہے ساڈو ساڈے اعمال دا پتہ ہے تے واجہ گھاٹیاں دا بھی پتہ ہے ہن ساڈا حق بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نبی نال واسطہ رابطہ او جنہیں چھڑانا ہوئے او دے نال واسطہ رابطہ رکھنا چاہیے میں کہ اللہ اینی مہربانی کیتی ہے ایڈی تے مہربانی کر ایڈی وڈی ذات ہے اسی گناہگار ہاں ساڈا نال تعلق کیویں بنے گا او تعلق بھی تو بنوا دیو اللہ فرماندا بنوا دینا تعلق بناؤن دا ویکھو طریقہ اللہ نے کی بنایا یقین کرو بندے دا ٹریکٹر پھسیا ہوئے نا ایک سنگل چاہیے ہوندا تے ایک ٹریکٹر چاہیے ہوندا ہے نا کی رسگولے چاہیے نے یار ٹریکٹر جی دا پھسیا ہوئے ایک ٹریکٹر تے ایک سنگل بندہ سامنے بندے نوں جا کے آندا بھائی جی تواڈے ڈیرے تے کچھ ٹریکٹر مل جائے گا تے ایک سنگل مل جائے گا ساڈا ٹریکٹر تے پھس گیا وہ آندے رولا ہی کوئی نہیں اپنی تواڈی ہر شے اپنی مہربانی کیتی نے اس بندے سوال کیتا انہاں کولوں ٹریکٹر دا جدا وڈا بندہ سوال تو اس کیتا ٹریکٹر جیڑے ویلے انہاں اسے ویلے ہی دے چھڑیا نا وقتی طور تے او دا تعلق بن گیا ہے او جدی ٹریکٹر پھسیا جدی گڈی پھسی ہو وڈا بندہ ہوئے او پاویں چھوٹا ہوئے جیڑے وقت تے جنہیں سوال دا جواب فوراً دیتا ہے دل کرے وہ جاندہ اپنا کارڈ دے جائے کو کام پہ آدھے تو سے تو آڈی خیر ہوئے میرا ہرے گھر ٹریکٹر تے لگ دی نہیں سی پراڈو پھسی ہوئے کسے دی بڑا بندہ ہوئے تے وچ مستورات بھی ہون پریشان ہوئے سامنے ایک بندہ ہوئے او دا ٹریکٹر ماڑا بندہ ٹریکٹر والا وہ آندہ جو سر چھٹو پرا سر جی رہن دیو مگر پاؤ کٹ کے باہر رکھے او جاندہ بڑا بندہ کارڈ دے جاندہ ہے پھر لوڑ پئی تے تسی او پنڈ آ کے نا بندیاں نے گلاں نہیں کردا او آندہ بڑے بڑے بندے نے ساڈا تعلق
وہ کسی ویلے بندے آتے ہیں پتہ لگ جاتا تیرا کدے نال تلک وہ آتا ہے اوئے ہوئے ہوئے وہ تیرے نال کتنے تلک بن گیا وہ ڈی سی کا تیرے نال کی تلک ہے وہ آتا وہ ڈی سی سی چل بھائی جی تو تلک تو چل ساڈے نال ڈی سی آفس سے آ جان وہ کارڈ اندر کر لے بندے حیران ہو جاندے نے جدو اندروں آواز آتی ہے آن دیو اپنا ہی بندہ ہے ہائے ہائے آن دیو اپنا ہی بندہ ہے کیتا اس کی کیتا اس وے کہ جدوں اس کچھ منگیا نا انہیں دے دیتا جدوں وہ سوال کرنے والا ہے نہیں جدوں سوال کیتا ہے جنہیں کدی سوال نہیں کیتا انہیں سوال کر دیتا ویسے وہ پیچھے فون کردا نا تے پراڈو کھڈان واسطے ساری کمیٹی آ جاندی تے جے کسے نوں اس آکھیا ٹریکٹر لیا میرا خیال ہے کرم وہ دیتے ہو گیا ہے کرم وہ دیتے ہو گیا جدے کولوں وڈے نے منگے جدوں وڈا کوئی شے منگے نا مہربانو انہوں فوراً دے دیو کیونکہ تساں او دے نال ورتوں کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس ورتوں کرنی ہے اپنی حیثیت قبلہ بہت شکریہ میں کہ اللہ میرے نبی نو وارث ہے مقام محمود شکریہ بنا دیتا ہی تے سادہ کو تعلق تے بنا آخری جملہ ہے اللہ نے فرمایا کی کریمی نو بنوا دیا تعلق ہاں فرمایا وہ علم بھی آپ نہیں منگتا علم واسطے بھی میں انہوں آکھیا کل رب زدنی علما میرے حبیب اپنے منہ سے کہتے ذرا کہ میرے علم میں اضافہ کر جیڑا میرے کو آپ نہیں منگتا تو میں نہ کل تو کہہ دے جے تواڈے کولوں کسے ویلے کوئی شے منگے گا نا انہوں فوراً دے دیا جی تواڈا تعلق بن جائے تیار ہو گیا ہو گیا میں کہ اللہ مجمع پورا تیار اسی سارے مسکین تیار کوئی پیغمبر نہ تعلق بنا فرمایا صاحب رکھیا جے وہ منگن والا ہے نہیں جے پھر منگے گا تے فوراً دے دیو تعلق بن جائے گا تو انہوں حشر ان کلوز کر دیا اتھوں تک آیا کہ بلا میں تنہوں صحیح گل دساں ان کلوز کر دیا اتھوں تک آیا کہ بلا میں تنہوں صحیح گل دساں کر لئیے میں گل کروں پیغمبر نے زندگی جی کسے کو کچھ نہیں منگیا تے جے منگی ہے تے مودت منگی سانو احساس کرتے صحابہ نو زیادہ سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سیک دے سان کہ اے ساڑھے کو کچھ منگن کیونکہ قرآن ہر نبی نے آکھیا لا اسالکم میں تواڈے کولوں ککھ نہیں منگتا میں تواڈے کولوں ککھ نہیں منگتا جدوں میرے نبی منگ لیا قرآن ہے اتنے میں لکھ کے رکھیا ہے دو بندے زندہ نے دوواں نوں فون کر کے پوچھ لو طاہر القادری صاحب ایک تے طارق جمیل صاحب دو دوواں دے بیانات موجود نے فرماتے نے قالو یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم صحابہ نے آ کے پیغمبر سے کہا وہ تیرے قریبی کون ہیں جن کی مودت واجب ہو گئی کیا بات ہے بھائی وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے یہ مطلب صحابہ نو پتا سی کہ نبی دے کوئی قریبی نے جنہ دی مودت دئیے تے اسی شفاعت دے حقدار ہو جان شادی شدہ صلوات پڑھو چھیتی کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد شادیاں کٹو ہی ہیں تھے لوگا نہیں شادی شدہ صلوات پڑھو سارے دوست اللہم صلی علی محمد وآل مہربانی اے جنہیں بچے بیٹھے ہیں جنہیں نہیں ہوئی انہاں واسطے بھی ایک بار پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وآل شادی تو پہلا قریبی اور ہوندے نے شادی تو بعد قریبی ود جاندے تواڈیاں بیویاں تے کوئی اگا پیچھے کوئی اے اللہ دیو بندیو میں کیا بیٹھا میں پہنا شادی تو پہلے قریبی جڑے ہوندے نے بندے دے وہ نانکے داد کے ہوندے نے اماں دے رشتہ دار تے ابا دے رشتہ دار وہ ایک رشتہ بندا شادی والے دن شادی شدہ تاں صلوات پڑھائی ہے چھوٹے ہم دساں انہاں نوں پتہ لگ جائے گا وہ ایک رشتہ بندا باقاعدہ ایگریمنٹ نال جدے تے لکھت پڑھت ہوندی ہے وہ ایک ہی رشتہ ہوندا ہے تے وہ بیوی دا ہوندا ہے جتھے بہ کے آندا قبول وہ ایک رشتہ بندا ہے ایک نال اگلے پڑھ کے پورا مسجدہ بوئے کے کھلوتا قریبیاں دا یار تو آٹے ولیمے نہیں ہوئے کی ہو گیا ولیمے آر دن پورا مسجدہ اتر دا نہ تھلے او پھر مسکین بیوی نو پوچھ دے کون ہے وہاں دس نہیں ہے اے ساڑے آ رہی اے ماما سو رہی چاچی ساسی رشتہ داری ودی ہے کہ نہیں ودی ہے تے جدی ایک شادی ہوئے او دے انہیں رشتہ دار بات جاندے نے تے جدیاں نون
تہاڈی کیا بات ہے یار؟ میں بیاننا جدا ایک رشتہ ہوئے او دے سسرال تے رشتہ داروں دا پورا مزدہ آ جاندہ ہے تے جدیاں 9 یا 11 شادیاں ہن سوچو پیغمبر تے کیڑے کیڑے قریبی ہون گے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جو سادات ہے او جڑے نبی تے سسرالی قریبی بھی سن او بھی پہ پوچھ دے سن وہ کون ہے. ہائے ہائے آباد رہو جی بابا جی شکریہ. من قرابتوں کا وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے. اس برکت والی محفل بابا جی بڑیاں دے سالے ثواب واسطے ایک جملہ صحابہ دی شان دا بھی پڑھنا چاہوں. تھوڑے ہی بولے ہو یارا نعرہ حیدری ہون چنگے پہلے بولے ہو اس طرح ہی بولو. ایک صحابہ دی شان دا نہ پڑھا جملہ اینی تقریر کیتی ہے تو انہیں دا حق اینا بھی نہیں. خدا دی قسم جڑے بندے سوچتے ہیں صحابہ نو نہیں مندے. ساڑھے کلوں قرآن لے لو میں کعبے دے اندر جا کے گل کرنے واسطے تیار ہوں. صحابی اسے کہتے ہیں جو آل محمد کی محبت کو اپنی ذات پر واجب سمجھے. شکریہ شکریہ. صحابہ پوچھا جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے وہ کون ہے؟ تار قادری صاحب بھی زندہ نے, تار جمیل صاحب بھی زندہ نے. فون کر کے پوچھو. دعا نے اچھی آواز نہ لوگاں نو دسے ہے کالا علیون پیغمبر نے فرمایا ان میں پہلا علی ہے وہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے وہ ابناہما پھر ان کی اولاد ہے. انہاں دی مودت منگی ہے اے دیو یار نبی نو تاکہ واقفیت ہو جائے. کی منگیا نے جلدی بولو جی. مودت منگی نے. پاسپورٹ بن جاندے رہے اس طرح اوٹو کے نہیں پاسپورٹ آفس آئے تھے. اچھا پاسپورٹ بنوانا ہوگا تو شناختی کارڈ ضروری ہوندہ انہاں منگیا ہوندہ. شناختی کارڈ بندہ نہ کھڑے تو روٹی لے جا سارے عملے دی روٹی لے جائے پہ کھاؤ تو میرا پاسپورٹ بنا دو. وہاں تو روٹی چھوٹی کھا کے آکھن گے لے آؤ. تو آڈی کیا بات ہے؟ بندہ سرگی جا کے باری نہ لمک رہے سب تو پہلا میں بنوانا ہے. پچھے 100 بندے دی لائن لگی ہوئے اور سب تو پہلا کی منگ دیں کارڈ شناختی کارڈ کہتے واسطے وہ دن بننا. وہ آکھے پہ میں سویر دا آئے ہیں وہ آندہ پہ میں کل دا آئے ہیں جو منگیا ہے وہ دے صدقے آخری کر جو منگیا ہے وہ دے. وہ دی اندروں نظر پوے دے ڈائریکٹر تے ڈائریکٹر دا واقف ہوئے وہ آندہ السلام علیکم وہ آندہ وعلیکم السلام. وہ تو کتھے بندے آندہ نے بھائی واقف جے تو کون ہے ہو سکیا میرے گوانڈی جے آڑے ڈائریکٹر اندر بیٹھے ہیں میرے گوانڈی جے. انہاں دے کار جڑی ترے کے نا جدوں سک دیئے سارے سکے پتر ساڑھے ہل ڈگ دے نے بہو کر اسی پھیرنے ہے کان دسان جی بناؤ. وہ آندہ یار بنانے ہیں پر وہ اندروں اٹھ کے آ جائے. وہ آکھے کی گل وہ آندہ جی بیکھو میں تو اڈا تو آنڈی تو پھر شناختی کارڈ ہی نہیں بنا اپنا پاسپورٹ نہیں پہ بناتے. معمولی جی گل ہے میرے کو شناختی کارڈ کوئی نہیں بس. وہ آکھا کہ شناختی کارڈ کیوں تھی وہ کار وہ آندہ میں اتنے بن نہیں سکتا تیرا میں ڈرائیور اپنا دینا گڈی اپنی دینا یہ بچ بہ جا گھروں جا کے لے کے آ او دے تو بغیر اے تو اڈی خیر او دے تو بغیر نہیں. وہ آکھے میں تو اڈا گوانڈی ہاں وہ آندہ گوانڈی ہونا اتھے فائدہ نہیں دینا. اتھے بچیا جو منگیا ہے نا او دینا ہی. میرا اشارہ ویکھو تو میں توڑے کو جس لوں. او تھے کھلو کے باری نو آکھے میں سرگی دایا میں ناشتہ اتھے کیتا ہے میں 4 گھنٹے دا اتھے لمکے ہاں باری نال تو میرا تسی بناندے نہیں تو واقفیت بھی ہے. او اندر نے شناختی کارڈ ہے ہی نہیں. آنجو ادھروں دیکھو یار ادھروں اے آنجو آنج کیوں انج کرتے ہو؟ وہ اندر نے جو منگیا وہ تیرے کو کوئی نہیں. پاویں رات دا لمکے ہیں تو پاویں 4 گھنٹے دا لمکے ہیں جو منگیا وہ نہیں تے آنجو ساری رات مسلمانوں مسلح تے لمک رہو مودت نہ لے کے گیا تے ملائکہ کھڑا آنجو. بخشش ہو جائے گی بخشش ہو جائے گی. منگی تے کوئی اوکھی شاہ کوئی نہیں. دولت کول رکھو پتر کول رکھو اے کوئی جی چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں دی مودت کریا جائے
इन्हां नाल मुहब्बत करिया जी। किहड़े मूँह नालों बंदे जाणगे जिहड़े मुहम्मद दियां पोतरियां नूं मारदे रहे, पैगंबर दियां नवासियां नूं मारदे रहे। बंदे ते थाणियों बंदा छुड़ाया होवे ना ते सारी जिंदगी लोकी उन्हां दा आटा पियाण जांदे ने। मीटर छुड़ाया होवे ना, मीटर वापड वालियां कोलों गर्मियां च, ते बंदे आंदे ने तुहाडी मेहरबानी, साडे बच्चे इत्थे रात नूं तड़प के मर जाने सन, तुहाडी मेहरबानी। वो जिहड़ा दुनिया च इन्ना काम आया होवे ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਅੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪੈਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਬਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ, ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਵੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਯਾਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 11 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਜੇ ਮੁਵੱਦਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन शाम दियां थकियां फुफियां लुटियां लिया के नबी दे कबर ते बिठाया ते 4 चफेरे कबर ते ज़हरा दियां तियां इंज बैठियां ते पोतरियां जिवें जनाजे दे दुआले नहीं बीबियां बैठियां, इंज 4 चफेरे बीबियां बह गई ते हथ का इशारा किया हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने। खुदा की कसम बिठा के ना ये जड़ियां बैठियां ने क्यों ना, किसी का सर जख्मी सी, किसी का बाजू जख्मी सी, किसी की कमरे मुबारक जख्मी सी। इन्हां जख्मी अपनियां फुफियां ते भैणां ते चाचियां नूं बिठा के ना कब्रे रसूल दे दुआले हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ का इशारा करके फरमाया नबियां दा सुल्तान एक बारी कदी कबर चो उठ के वेखो ना, इन्हां दी मवद्दत मंगे गए सब। इस वाक़े करबला तो बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ज़ाहरी गल कर रहे हैं, सदके जावा उठते भी फिजा के सहारे नाल मारिया सन। शामे गरीबां का एक जुमला मकतल का मैं पढ़न लगा। हज़रत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तो रवायत है। इदू सदीका करबला की किहड़ी राविया मैं पढ़, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किबला वड्डी दुख्तर नेके अख्तर वो फरमाते हैं जो शामे गरीबां होई है ना तो कुछ वक्त मेरे ते ऐसा गुजरिया जिहड़ा मैं अपना चेहरा छुपाने वास्ते रेत ते अपना मुंह रख दिता। इस वास्ते कि एक मिसाल मेरे सर तो ना नेज़ा मार के चादर लै गया सी ते खैमे थले डिग पै सन सड़ के ते बीबी फरमाते ने जो खैमे सड़ के डिगे ने ते सर मुबारक तो कोई नेज़े ना चादर लै गया ना। ये जुमला जी किबला तुसी साकिब साहब इतने अच्छे लिखते हो, इतनी अच्छी शायरी, ये जुमले नाल मैं कल्ला रोया जे बह के इत्थे ते एक दूजे वेख के भी असीं रो पैने सारे अज़ादार हैं। मैं कल्ला रो पिया। बीबी फरमांदी है जो मेरी चादर नहीं सी ते खैमे सड़ के थले डिगे ने। बीबी फरमांदी है मैं जिंदगी च पहली बारी खुला मैदान वेखी। उस मैदान च मेरे बाप दा सर बुलंद कीता सन ते मेरे वीरां दियां लाशां सन जिवें कुर्बानी दा गोश्त हुंदा। ये लफ्ज़ ने ते बीबी फरमांदी है मैनू फुफी ने सद्या ते उठाया। जदों मैं जमीन तो मुंह चुकिया उदों फुफी दे सर ते भी चादर कोई नहीं सी ते हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे सामने खलो के बीबी फरमांदी है मैं आख्या अम्मा कतला नाल नहीं रजे बंदे, कतला ते गल नहीं मुकी है ना साडे नाल ये सलूक कीता है। मस्तूरात दी आदत हुंदी है किबला ये अपना दुख दा इज़हार गल च बावां पा के करदियां। तुसी वेख लो, तुसी जाओ ना फौतगियां दे घर, तुसी सफ ते बवोगे दुआ करोगे ते मुंह ते हत्थ फेरोगे गल करोगे आ जाओगे। जी अंदर से मेरी बेटी जाएगी ना अंदर मकतूल दी हमशीरा को या मकतूल दी माँ को, वो गल च बावां पा के रोएगी। ये अपना दुख का इज़हार भी कर दियां वो भी ये गल च बावां। ये मस्तूरात की आदत है, जिंदगी च मजाक ना करना। ये जो मिलदियां ना जी कई ऐसिया होंदियां ने जिन्हों के घर कोई बीबी जाए तो उत्थे बह के अफसोस करके आ जाए ना, और सारी जिंदगी गिला करती है। जो मेरा भरा कतल होया ना अल्लाह माफ़ी देवे, आई है सी हाय हाय आई है सी उत्थे बह के टुर गई है मेरे। हाँ तुसी बहुत शुक्रिया जी, मेरा अपना कल्चर है पंजाब का, मेरे गल नहीं लगी।
زندگی چ مذاق نہ کرنا، جدو گل لگدیاں نا ادو اپنے دل دا ابال کٹ دی۔ حضرت فاطمہ کبرا فرماندیاں میں اپنی پھپھی نو آکھیا اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رونا چاہنی ہاں، ایک باری مینو گل نال لا۔ بی بی فرماندی ہے ساڈی پھپھی نے ساڈی کدی گل نہیں سی موڑی، اے میری زندگی دا پہلا موقع سی جدو میں دوویں باواں آنج ودائیاں نے نا آنج، تے میری پھپھی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے آکھیا بیٹا اوتھے ہی کھلو کے رو، میں بڑی اوکھی ہاں، آباد رہو سادات دے سامنے میں کدی زخم نہیں پڑے گی میرا۔ فرماتے جدو پھپھی پیچھے ہٹی ہے تو میں 1 قدم اگے ودیاں تے ود کے آکھیا اماں میں تواڈے گل چ باواں پانا چاہنی ہاں، تسی مینوں ہاتھ کیوں نہیں ایتھے لان دیندے؟ حضرت بی بی پاک نے فرمایا بیٹی میں تینوں کی دساں، میری یہ حالت ہے نہیں کہ اتنے ہاتھ رکھیا جا سکے۔ فرماتے میں پھپھی نو آگیا ایک باری مینوں ویکھن دو۔ فرماتے دن پہ ڈبدا سی شام دے قریب، میں پھپھی جان دے وال مبارک آنج کر کے تے غور نال ویکھیا جڑے لفظ نے نا روایت بی بی فرماتے نے میری پھپھی دی اے گردن تے کندیاں دا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ تے میں آگیا اما جان تو انو ایتھے کی ہویا ہے؟ حضرت زینب فرمایا بیٹی سجاد نو مارن آئے سان، میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھبے ہو جاندی سا، مینو مارے آئی جمعہ دیا نمازیاں، مینو مارے آئی قرآن دیا کاریاں، مینو مارے آئی کعبے دیا حاجیاں۔ عزیزو آنسو خشک ہون تو پہلا دعا کری 8واں امام فرماندا تے جلدی قبول ہوندی ہے۔ میں خشک ہون تو پہلا 3 باری دعا کرنا آمین آخر دعاواں ذہن چ رکھو۔ بابا جی دے درجات دی بلندی، تواڈے مرحومین دی، بیماراں دی شفا، غریب دا آسرا، بے گھر دا گھر، بے اولاد دی اولاد، جیڑی دعا ہے ذہن چ رکھو کیونکہ آنسو خشک نہ ہو جائے۔ قرآن برکت واسطے کھولنا، 3 واسطے دینا، اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے ہاں، تیرے کولوں منگنے ہاں، تیرے کولوں منگن واسطے سانوں اس خاندان نے بھیجیا ہے جنہ دا واسطہ تو واپس نہیں کرتا۔ میرے کول 3 آسرے نے، جی میں شرمندہ بندہ سامنے نہیں ہو سکتا، میرے کول 3 آسرے نے، انہوں دے پیچھے لک کے میں منگن لگا۔ یہ زبان تیرے سامنے کھولن دے قابل نہیں، یہ ہاتھ اٹھان دے شاید قابل نہیں، یہ چوڑی تیرے سامنے پھیلان دے قابل نہیں۔ مجھ میرے کول ایسے آسرے موجود نے جنہ دا ضرور تسی لحاظ کر دے ہو، تسی اکبر ہو۔ پہلا واسطہ دین لگا تیرا عرش نہ پھٹ جائے اس واسطے نال، تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ درگزر فرما، ساڑے عیباں تو درگزر فرما، ساڑے دل دیاں دعاواں قبول فرما۔ دوسرا اولا لین لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڑے حال تے رحم کر، ساڑے گناہ معاف فرما، درگزر کر میرے خالق، درگزر کر۔ ساڑے دل دیاں دعاواں تینوں پتہ ہے، تو علیم بذات صدور ہے، تو دلاں دیاں رازاں نو جاننا ہے۔ امیر نو وکھریاں دعاواں نے، غریباں دیاں وکھریاں دعاواں نے، عام آدمی دیاں وکھریاں، پڑھے لکھے دیاں وکھریاں، لیکن کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ آخری التجا کرن لگا، اس التجا تو بعد مینوں انج لگدا ہے جی میں حوراں دے وال کھل جان تے ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ جان تے وہ ساڈی گناہگاراں دی آمین وچ شامل ہو جان، کیونکہ واسطہ میں ایسا دیتا ہے 20 دعاواں میری قبول ہو چکیاں نے۔ میں اے جدوں گل کرنا نا میرے اندر 2 ہن بھی دعاواں میرے ذہن چ نے، تسی بھی ذہن چ رکھو، 2 نوجوان بچیاں دی دعاواں مینوں آکھیں گیاں او میرے ذہن چ نے، میں واسطہ دین لگا واپس نہیں ہوے گی۔ خالقہ اسی تے کمزور لوگ ہاں، تو اکبر ہے، واسطہ ویکھ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ، بس بے بے کے ٹرن دا واسطہ۔ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا وابنہما